اور پھر جن کے حق میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستبردار ہوئے اور جن کو اپنی کرسی پہ بٹھایا اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اپنے نانا کی بات کو سچ ثابت کر دیا کہ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، اور اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائی، اور صلح کر کے ایسے عظیم طریقے سے صلح کر کے کوئی خواہش نہیں رکھی، کوئی شرطیں نہیں رکھی، اور سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ چھٹے حکمران بنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علامہ البانی رحمہ اللہ السلسلۃ الصحیحہ میں لے کے آئے کہ اول ھذا الامر نبوۃ و رحمہ، حضور نے فرمایا اس امت کی ابتدا ہوگی نبوت اور رحمت کی حکمرانی سے، یعنی حضور امیر حکمران نبی بھی ہیں رحیم بھی ہیں، اور فرمایا ثم یکون خلافتا و رحمہ، پھر خلافت آئے گی جو رحمت کے ساتھ بری ہوئی خلافت ہو، اور 4 خلفاء جنہوں نے رحمت کے ساتھ خلافت کی، ثم یکون ملکا و رحمہ، پھر بادشاہت آئے گی لیکن وہ بادشاہت رحمت کے ساتھ بری ہوئی بادشاہت، یعنی اچھی ترین بادشاہت۔ حضرت امیر معاویہ کو بعض لوگوں نے خلیفہ بھی شمار کیا ہے، بعض نے سیدنا حسن کو خلیفہ شمار کیا ہے، راجح قول یہ ہے کہ خلیفہ 4 ہیں، لیکن اس کے بعد یہ بادشاہت ہے، لیکن قیامت تک ایسی عظیم بادشاہت قائم نہیں ہو سکتی جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ شیخ الاسلام، وہ کہتے ہیں حضور کا یہ جو فرمان ہے نا کہ پہلے نبوت اور رحمت ہوگی، پھر خلافت اور رحمت ہوگی، پھر بادشاہت اور رحمت ہوگی، وَكَانَتْ إِمَارَةُ مُعَاوِيَةُ مُلْكًا وَرَحْمَةً، کہتے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو رحمت والی بادشاہت کا حضور نے ذکر کیا ہے یہ امیر معاویہ کی حکومت ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ایک اور پشین گوئی دی، آپ نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، میری امت کا پہلا گروہ جو سمندری جہاد کرے گا، وہ بیڑے بنا کے جہاد کرنے کے لیے نکلیں گے، اللہ رب العزت نے ان کو معاف کر دیا۔ ام حرام کہتے ہیں اللہ نے ان پر جنت واجب کر دی۔ ام حرام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ انا فیہم، حضور اللہ سے دعا کر دو میں بھی ان میں سے ہو جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انت فیہم، تو ان میں سے ہے۔ ثم قال النبی، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر، میری امت کا پہلا گروہ جو قیصر کے خلاف لڑے گا اور قسطنطنیہ جس کا دارالحکومت تھا اس کو ختم کرے گا، فرمایا مغفور لہم، ان کو اللہ کی طرف سے معافی کا سرٹیفکیٹ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے کہا حضور میں بھی ان میں سے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اور اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ وہ پہلا گروہ، پہلا لشکر، اس کے امیر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کی فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے بیان کر دی۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور بدر الدین عینی الحنفی رحمہ اللہ دونوں بخاری شریف کے شارح، بخاری کی شرح لکھنے والے دونوں امام، وہ کہتے ہیں کہ قال المحلب، محلب کا یہ قول ہے کہ اس حدیث میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعزاز دیا وہ سر فہرست حضرت امیر معاویہ کو جاتا ہے، کیونکہ جس گروہ میں موجود عام بندے کی یہ فضیلت ہو اس کے امیر کا کیا عالم ہوگا، جس نے بطور حکمران بطور امیر وہ لشکر نکالا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ محبت وہ بڑی معروف تھی صحابہ۔ ایک دن عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے بھیجا، صحیح مسلم کی روایت، کہ جاؤ امیر معاویہ کو بلا کے لے کے آؤ۔ کہتے ہیں میں گیا، سیدنا امیر معاویہ کھانا کھا رہے تھے، میں واپس آ گیا، میں نے کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں، حضور نے فرمایا جاؤ پھر لے کے آؤ ان کو، مجھے کام ہے۔
وہ واپس آ گئے، کہتے وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ تیسری بار نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر جاؤ اسے بلا کے لے کے آؤ، وہ آگے اور کہتے وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے غصے سے فرمایا لا اشبع اللہ بطنہ، اس کا پیٹ اللہ نہ بھرے، اس کے ساتھ مجھے ضروری کام ہے، فوراً بلا کے لے کے آؤ۔ یعنی کوئی ایسا کام تھا جو حضرت امیر معاویہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، اور وہ کام تھا کتابت وحی کا کام، اللہ کے نبی نے وحی لکھوانی تھی۔ اب بڑے افسوس کی بات ہے بعض لوگ اس روایت کو بھی حضرت امیر معاویہ کے خلاف پیش کرنے کی کوشش کرتے کہ اللہ ان کے پیٹ کو بھرے نہ، حالانکہ امام مسلم رحمہ اللہ جب اس حدیث کو اپنی کتاب میں لے کے آئے صحیح مسلم کے اندر، تو اوپر ٹائٹل لے کے آئے باب من لعنہ النبی او سبہ او دعا علیہ ولیس ہوا اہلا لذالک کان لہ زکاۃ و اجرا و رحمہ، کہ جب حضور کسی صحابی کو غصے سے بلاتے ہیں یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی سخت کلمہ کہتے ہیں اور وہ سچا مسلمان ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کا صحابی ہوتا ہے، وہ سخت کلمہ بھی اس کے لیے دعا کا سبب بن جاتا ہے، رحمت کا سبب بن جاتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے غصے سے بلایا۔ اب جو امام روایت لے کے آ رہا ہے وہ فضیلت میں لے کے آ رہا ہے، اور آپ اس کو بیان کرنا شروع کر دیں اس کے ایک ٹکڑے کو لے کے۔ کیا نبی علیہ السلام کے پاس اور صحابہ موجود نہیں تھے؟ حضرت امیر معاویہ کو اگر بار بار بلا رہے ہیں تو کسی خاص وجہ سے، کسی خاص اعتماد سے بلا رہے ہیں، اور وہ اعتماد تھا کتابت وحی والا اعتماد، کہ اللہ کا فرمان لکھنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات لکھنی ہے۔ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے والے، عبداللہ ابن زبیر اور ابن صفوان یہ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور سیدنا امیر معاویہ آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جامع ترمذی کی روایت سند کے اعتبار سے صحیح روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو دیکھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سرہ ان یتمثل لہ الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے اپنی مجلس میں، جب حضرت امیر معاویہ نے یہ روایت آگے بیان کی تو دو لوگ کھڑے ہو گئے سیدنا امیر معاویہ کے استقبال میں، فوراً ان کو بٹھا دیا اور کہنے لگے تمہیں اللہ کے نبی کی بات یاد نہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو بندہ یہ پسند کرے کہ اس کے لیے کھڑے ہو کے استقبال کیا جائے وہ جہنم میں جا سکتا ہے، میرا کبھی بھی کھڑے ہو کے استقبال نہ کرو۔ یہ سیدنا امیر معاویہ کی حکمرانی کے باوجود عاجزی تھی۔